ادارے خان صاحب کو بتاتے رہے یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، خان صاحب نے کان تک نہ دھرے، اپنی انا کی وجہ سے اسمبلیاں توڑی۔ بشرا بی بی کے سکینڈل سامنے ہے، جس عوام نے اپنی فوج کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے وہ آج صفحہ ہستی سے ملک مٹ گئے۔ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا اس ٹائم میرے ساتھ 1000 لوگ تھے، جو پاکستان تحریک انصاف حقیقی کا گروپ ہے وہ 6000 لوگوں پر چلا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کا سفر تھا کب شروع ہوا تھا اور کتنے عرصے کا یہ سفر چلا ہے؟ جی، جب میں 18 سال کا تھا، میرا 2012 میں یہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کا یہ میرا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں فرسٹ یعنی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا پہلا جلسہ ہوا تھا 2011 میں، شاہ محمود صاحب جب وہ ملتان سے شاہ محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے تو ان کے ساتھ ہی یعنی کہ جب وہ ملتان سے گئے ہم لوگ بھی ساتھ ہی گئے۔ تو 2011 میں نے پورے جنوبی پنجاب سے، جس طرح یہ میرا نام رجسٹرڈ ہوا تھا تو میں پوری جنوبی پنجاب سے میں نے لوگوں کو رجسٹرڈ کیا، یوتھ کو رجسٹرڈ کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 12 سال میں نے زندگی کے، لوگ کہتے ہیں جی راؤ یاسر نظر نہیں آیا تحریک انصاف میں ایک اپنے مالی وسائل سے بھی اور ہر طرف سے میں نے 12 سال پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، دل و جان سے کیا، اور میرا ایک ایسا نظریہ تھا پوری یوتھ میں، پورے جنوبی پنجاب کی پی ٹی آئی کو، کہ اس لیے لیڈران کو میں اچھا نہیں لگتا تھا، جس کے اوپر میرے اوپر مقدمے بھی ہوئے، میری لیڈرشپ نہیں کروایا، مگر وہ میں نے سہے اور میں کلیئر ہو کے الحمدللہ ادھر سے نکل گیا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بنائی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف یوتھ نے موبلائز کی ہے، یہ یوتھ کی جماعت تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ یوتھ کی جماعت ہوگی، ہم انڈیپینڈنٹ پاکستان بنائیں گے، ہمارا نیا پاکستان ہوگا، کرپشن سے ہمارا پاکستان ہوگا۔ تو 2018 میں ہمیں گورنمنٹ ملی، ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ مضبوط نہیں تھی، تو میرا اپنا نظریہ تھا پارٹی میں کہتا تھا کہ اگر ہم مضبوط نہیں ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو نہ ملائیں، ایم کیو ایم کو کیوں لیں، ہم جو ہے نا چودھری پرویز لائے کیوں لیں، اگر ہم نہیں ہیں تو دوبارہ ہم نیکسٹ دیکھ لیں گے، حکومت ہماری نہیں بنتی تو۔ مگر وہی کچھ ہوا کہ دیکھیں 3.5 سال حکومت رہی ہماری پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی، جو یوتھ تنظیم تھی وہ 3 دفعہ باڈیز ٹوٹی، یعنی کہ یوتھ کو تو بالکل زمین پہ لگا دیا نا، کچھ بھی نہ دیا گیا یوتھ کو۔ اور دیکھیں پھر آپ چلتے چلتے معاملات اب یہاں تک آئے کہ ایسے انتشار کے ماحول بن گیا پاکستان کے اندر، کس وجہ سے کہ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک ایک نازک موڑ میں آ گیا۔ 2012 میں آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، تو اب جا کے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کے جو فیصلے تھے غلط ہیں، یا پھر آپ کی کچھ خواہشات پوری نہیں کی گئی؟ ہماری خواہشات یہی تھی کہ ملک ہمارا ترقی کرے، نوجوانوں کو آگے لایا جائے، اور ہماری یہی خواہشات تھی، ہماری کوئی ذاتی خواہشات نہیں تھی۔ خان صاحب سے میری لاسٹ ملاقات ملتان آئے تھے ہوئی تھی، خان صاحب کو میں نے یہ بات کی کہ خان صاحب آپ یوتھ کے لیے یہ کریں، آپ دیکھیں وہ فیس بک سے اٹھائیں گے، جو ہمارا جلسہ تھا ادھر ورکر کنونشن ہم نے کروایا تھا یوتھ کا بہت بڑا، کہ یوتھ کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ہر بندے کو موٹیویٹ کیا جائے، ہر لڑکے کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ لوگ کام کریں، کوئی ان کو ایسا موٹیو دیا جائے کہ چائنیز ہر گھر کے اندر کارخانہ ہے، آپ چائنا جائیں وہ کیوں ترقی یافتہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کام پہ لگاتے ہیں، جیسے 50 سال کا بندہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو گھر بیٹھو اور کھاؤ۔ تو ایسا کوئی موٹیو دیا جائے پاکستان کو، نوجوانوں کو، کہ جس گھر کے اندر روزگار نہیں ہے ہر گھر کے اندر کارخانہ دیا جائے، جو کام کوئی ملتا ہے، کوئی انڈسٹری کا کام ہوتا ہے، کوئی ایسے شعبے دیے جائیں، ان کو کچھ شعور دیا جائے، مگر وہ نہیں کیا گیا۔ جیسے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا تھا کہ جنوبی پنجاب میں راؤ یاسر جو کہ انصاف یوتھ ونگ کے صدر ہیں، انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اور ساتھ میں اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ساری یوتھ ونگ کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے۔ دیکھیں جو میرے ساتھ یوتھ ہے، جو میرے ساتھ اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، سب کا ہم کا ظاہر ہے مشترکہ ہی فیصلہ ہے نا، اتنا بڑا فیصلہ میں اکیلا تو نہیں لے سکتا تھا۔ جتنے میرے پورے گروپ کے لوگ ہیں اس ٹائم تک الحمدللہ، جو میرا گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف حقیقی کا گروپ ہے وہ 6000 لوگوں پر چلا گیا۔ جب میں نے اعلان کیا تھا 6000 ملتان کے ہے، جنوبی پنجاب کے ہے، پاکستان کے 6000 لوگ ہیں جی۔ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا اس ٹائم میرے ساتھ 1000 لوگ تھے، اس ٹائم 6000 سے کراس لوگ ہیں جو میرے ساتھ الحمدللہ اس ٹائم ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک 12 سال کا عرصہ ایک ہم نے دیا ہے، جو جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے ملتان لیول پہ، جنوبی پنجاب لیول پہ، ہر لحاظ سے میں اس کے اندر بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کرتا تھا۔ میں کبھی بھی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا آگے آنے کا،
کرنے کا, میں ہر چیز کرتا تھا, بندے بھی کرتا تھا, فنانسنگ جو میرے بس میں تھا وہ میں کرتا تھا. میں خان صاحب سے میرا دل خراب ہوا وہ اس دن ہوا جس دن خان صاحب نے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی بغیر وجہ کے اپنی انا کی وجہ سے اسمبلیاں توڑی. اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جب پتہ چلا کہ بشرا بی بی کے اسکینڈل سامنے آئے, فرحہ گوگی کے اسکینڈل سامنے آئے, عثمان بزدار کے اسکینڈل سامنے آئے, 3 سال ادارے خان صاحب کو بتاتے رہے کہ خان صاحب یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں, آپ کا نام خراب کر رہے ہیں. خان صاحب نے کان تک نہ دھرے. یہ بات سے میرا دل اپنے طور پہ کہ یار خان صاحب بھی انہی جیسے بن گئے ہیں. ہم تو ایک خان صاحب کو الگ چاہتے تھے نا, کہ خان صاحب کچھ الگ کریں گے پاکستان کے لیے, کچھ الگ ہوگا. ایز اے رول ماڈل, ایز اے رول ماڈل تھے ہمارے تو خان صاحب. ہم نے پھر بھی پاکستان پی ٹی آئی کو نہ چھوڑا, پاکستان تحریک انصاف کو. ہم بیٹھ گئے سائڈ پہ کہ ہم خان کے ساتھ تھے, ہم خان کے ساتھ رہیں گے, ہم بس ٹھیک ہے خان کے جو فیصلے ہیں اللہ حافظ. مگر جب 9 مئی کو لائنز ڈرا کی گئی, ہمارے قائدین نے ہمیں کہا کہ کینٹ کی طرف رخ کریں, 9 نمبر کی طرف رخ کریں. تنصیبات کو ہمارے جو اپر پنجاب کے قائدین تھے, یاسمین راشد کی ہم نے ویڈیو سنی کہ بھئی آپ کور کمانڈر ہاؤس گھس جائیں, جناح ہاؤس گھس جائیں. ہمارے محافظ دیکھیں, آپ کا پاکستان کیوں مضبوط ہے, فوج, آپ کی سرحدوں کے جو محافظ ہیں آپ ان کی وجہ سے سکون سے گھر میں سوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ایک سازش کے تحت سب کچھ کروایا گیا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ تو اس میں شامل ہی نہیں تھے. آپ یہ اب بتا رہے ہیں کہ ہمیں خود گائیڈ لائن ملی ہے جو قیادت ہے اس سے. 50% آپ دیکھیں نا, جو جس طرح راشد صاحبہ ہماری کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے کر جا رہی تھی, ہر چیز موجود ہے نا. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے اس میں کچھ شر عناصر بھی ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل تحریک انصاف ہی ہوگی. یہ بات بیچ میں ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ شر پسند بھی تحریک انصاف کا لبادہ اوڑھ کر آئے. وہ قیادت کی طرف سے گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ رخ کریں ملتان والوں کو, جنوبی پنجاب, ملتان کو یہی کہا گیا تھا کہ کینٹ کی طرف آپ رخ کریں, بھاولپور کی طرف بائی پاس کی طرف کریں, 9 نمبر کی طرف کریں. تنصیبات کا تو نہیں کہا گیا تھا, مگر پھر وہ ہمیں ایک ایسا دینا چاہیے تھا سسٹم کہ آپ لوگ پرامن احتجاج کریں. ان تنصیبات کو, کیونکہ ہم پاکستان جو ہے اسلامک کنٹریز میں پہلا جو ہے ایک اٹامک ملک ہے, ٹھیک ہے. آپ ان ملکوں کا حال دیکھیں, شام کا, سیریا کا, لیبیا کا, جس عوام نے اپنی فوج کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے وہ آج صفحہ ہستی سے ملک مٹ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنے الیکشن لڑے؟ میں نے جی 2013 میں بھی الیکشن لڑوائے ہیں, میں لڑواتا آیا ہوں. 2018 میں بھی میں لڑوایا ہے الیکشن, خود میں نے کنٹیسٹ انشاءاللہ تعالی. پہلے اگر یہ پارٹی کی طرف میں نہ بھی جاتا, اگر تحریک انصاف سے بھی میرا لڑنے کے ارادہ تھا, اور انشاءاللہ اب میں لڑوں گا انشاءاللہ. الیکشن لڑوایا ہے, لڑا نہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں بزنس مین ہوں, میں اپنی بزنس سے توجہ نہیں ہٹا سکتا. یہ تو میرے سمجھے بارڈر کراس ہوا ہے, تو میں نے کہا اب مجھے اپنے پاکستان کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں 12 سال کی عمر میں بزنس میں آ گیا تھا, اور الحمدللہ میں سیلف میڈ ہوں, کوئی مجھے اتنا زیادہ پیچھے سے بزنس کوئی والدین سے اتنا کوئی نہیں ہے. الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو کچھ امپائر چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, اور میں ان کو لے کر چل رہا ہوں. اور میری کوشش ہے کہ میں پاکستان کے لیے ایسا سلسلہ کر جاؤں کہ ہم بے روزگاری سے نکلیں. ہم عوام جو ہے, جو غریب عوام ہے, جو پسی ہوئی ہے, اس کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ ہم پورا ایک ویژن چینج کر جائیں. کیا 50 سال سے جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, کسی کا بھائی آ جاتا ہے, کسی کا پھوپھا آ جاتا ہے, کسی کا ماما آ جاتا ہے, کسی کی بیٹی آ جاتی ہے, کیا انہی لوگوں نے آنا ہے سیاست میں؟ کیا نوجوان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کوئی باہر کا بندہ کوئی نہیں آ سکتا, جو سر نکالتا ہے سر کاٹ دیا جائے گا؟ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے؟ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے, کمپین کے حوالے سے ہو, فنانس کے حوالے سے ہو. 12 سال ساتھ دیا ہے, کتنا انویسٹ کیا ہے آپ نے؟ وہ کوئی حساب نہیں ہے اس کا, ہم انویسٹمنٹ کا نام حساب کرتے ہیں, کرنے کے بعد لگ بھگ اگر ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ, ایک ریلی نکالتے ہیں, کتنا خرچہ آتا ہے؟ جو پینافلیکسز ہوتے ہیں, فیول ہوتے ہیں, وہ میرے مینیجرز وغیرہ کرتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پتہ. جتنا بھی ہوتا ہوگا کوئی پتہ نہیں. وہ آپ کو آئیڈیا تو ہوگا نا, کہ شیڈول تو آتا ہوگا, بجٹ تو آتا ہوگا کہ سر اتنا ہم نے لگا دیا ہے, لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, اربوں میں ہے, کیا فگر ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. آئیڈیا تو ہوگا. ظاہر بزنس مین ہے, ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہے, اور جو سیلف میڈ ہو لاکھوں میں ہوگا فی الحال. جی جی تقریباً کتنے لاکھ ہوگا؟
میں بتا رہا ہوں نا آپ کو ایگزیکٹ فگر تو ان کے پاس ہی ہوگی, کبھی چیک ہی نہیں کیا, بس جا رہی ہیں چیز جو جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 5 ملین, 8 ملین, 10 ملین, اتنا ہی سمجھ لیں, اتنا ہی سمجھ لیں جو آپ نے فگر کہی ہے, 5 کر لیں, 8 کر لیں, جو مرضی کر لیں. راؤ یاسر بیسیکلی کیا ہے, خود کو کیسے انٹروڈیوس کرواتا ہے؟ دیکھیں جی, میں ایک عام آدمی ہوں, میں کوئی میرا جو انٹروڈیوسنگ ہے وہ صرف میرا نام ہے اور میرا بھروسہ ہے اپنے اللہ پہ. میں کوئی لوگ کہتے ہیں مجھے تنقید آ رہی ہے جی یہ فوج کا آدمی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. میرا کوئی کسی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے دل کی آواز اور اپنے دوستوں کے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے, اور میرے دوست جو ہیں جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ چلیں, اور میں اب نکل پڑا ہوں عوام کی خدمت کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں منڈے والے دن سے ہماری رجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو چیزیں چلتی جائیں گی آپ کو نظر آتی. آپ نے کہا کہ راؤ یاسر عوامی نمائندہ ہے, لیکن عوام میں سے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ راؤ یاسر جو ہے قبضہ گروپ کا مافیا ہے, قبضہ گروپ کا سرگنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان میں کوئی مستقبل ہے؟ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا, ابھی تو حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے بھی ایک پارٹی بنائی ہے, ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہی بنائی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے, اس کا مستقبل دیکھ کے چھوڑا ہوگا. کیا مستقبل لگتا ہے آپ کو؟ پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں جو پارٹیاں بن جاتی ہیں وہ پارٹیاں ختم تو نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف میرا ایک اپنا خیال ہے کہ رہے گی, ختم تو شاید نہ ہو, مگر جو خان صاحب کے ایک فیصلے, غلط فیصلے اور غلط ڈیسیجنز اور کسی کی نہ ماننا, اکلے کل ایک اب میں ہوں, میں سب کی مان کے چلتا ہوں نا. میرے ساتھ اگر 10 لوگ 20 لوگ میرے ساتھ ہیں تو ہر بندے کی میں سن کے فیصلہ کرتا ہوں کہ یار اس نے وہ کہا ہے, اس کو بھی سوچیں اس نے وہ کہا ہے, پھر اپنے دل کی کرتا ہوں. چیئرمین نے کرنا تو چیئرمین نہیں ہوتے, مگر سننی سب کی چاہیے. یہ ان فیصلوں کی وجہ سے پہلے اسمبلی, قومی اسمبلی میں نہ بیٹھنا, پھر اسمبلیاں توڑ دینا, پھر جب اینڈ کے اندر اپنی قومی تنصیبات, اپنی جو ایک جو ہے پر آئین ایک ادارہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا. تو اس وجہ سے فی الحال ہم اس پارٹی کو دھچکا لگا ہے, اور آگے کا مستقبل اللہ بہتر جانتا ہے کیا بنے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ 2 بڑے دڑے بننے جا رہے ہیں, ایک کو جہانگیر ترین صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرا ایک اور جس کا نام ابھی منظر عام پر نہیں آیا. آپ کو آفر ہوئی ہے, کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اگر آفر ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو اپنا منشور اور جو ہماری سوچ ہے نا, اس کے اندر ہم نے اپنے نوجوانوں کو آگے لانا ہے. اگر کوئی بھی جماعت, ہمارے نوجوان جو ہیں, کوئی بھی جماعت سے اگر کوئی نوجوان آئیں گے, ہم اپنا انشاءاللہ نوجوانوں کا ہی پلیٹ فارم بنائیں گے. کوشش ہماری یہی ہوگی. ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو حقیقی ہے کہاں تک جائے گی؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بہت آگے جائے گی, کیونکہ جتنا مجھے فیڈ بیک آیا اور جتنے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں اس 48 گھنٹے میں, تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گے اور ہماری جماعت انشاءاللہ بہت آگے جائے گی. کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو پہلے سارا پروجیکٹ بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا پروفٹ ہوگا. آپ نے کیا سوچا ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا, اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو میرے یہ پلانز ہیں ملک کے لیے, یہ کروں گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہتر ہو جائے؟ جی انشاءاللہ وہ جب ٹائم آئے گا, الیکشنز آئیں گے, آپ کو منشور ہمارا بن رہا ہے ابھی, پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. راؤ یاسر ماضی کی طرح الیکشن لڑوائیں گے یا آپ خود بھی لڑیں گے, یا پھر اپنے 6000 جو اب تک امیدوار ہیں, یا پھر 6000 لوگ جنہوں نے ان پہ یقین کیا ہے انہیں لے کے کسی دھڑے کا حصہ بنیں گے؟ نو یہ دھڑے کا حصہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم نہ بنیں, اور میں انشاءاللہ اس دفعہ کنٹیسٹ کروں گا, کیونکہ میں نے اب اپنا بزنسز جتنے بھی ہیں کور کر کے چیزیں میں بنا رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ اب پراپر سیاست کے اندر اور ایک کانسٹیٹوئنسیز کے اندر پورے پاکستان, کیونکہ میں نے وزٹ کرنا ہے. انشاءاللہ میں منڈے سے نکل رہا ہوں رجسٹریشن کے لیے. اپنا پاکستان تحریک انصاف حقیقی رجسٹریشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ویب سائٹس بننے میں ٹائم لگتا ہے. ویب سائٹس بن رہی ہیں, رجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہیں. باقی جو ہے اب لوگوں کا میں رد عمل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر. کئی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کریں گے. دیکھیں جس کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہی کچھ بنتا ہے نا. خان صاحب کے اوپر کتنی تنقید تھی, لیکن اینڈ میں خان صاحب نے کیا کیا؟ اینڈ میں جو خان صاحب آپ ہی علیحدہ ہو گیا, جو 12 سال رہے ہیں پھر علیحدہ ہو گئے. دیکھیں سب لوگ 12 دیکھیں شیریں مزاری فاؤنڈر ممبر شروع سے خان صاحب کے ساتھ تھی. اسد عمر کیسے ہو رہے ہیں یا کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ ہو رہے ہیں,
کچھ لوگ تو پولیٹکس سے ہی اس ٹائم جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پولیٹکس سے نہیں کرنا چاہتے, سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں. تو آپ اس ٹائم میں انٹر ہو رہے ہیں جب بڑے بڑے جو نام ہیں وہ پولیٹکس کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ویژن ہے نا سر, ہمارا ویژن یہ ہے کہ میرا ایک موٹیو ہے, میرا موٹیو یہ ہے کہ جو پاکستان ہے نا اس کو 75 سال سے رگڑا لگایا جا رہا ہے. کوئی ایسا انسان پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آیا ہے جس نے پاکستان کے لیے کچھ سوچا ہو, پاکستان کی عوام کے لیے کچھ سوچا ہو کہ ان کو کیسے نکالا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر 5 سال کے لیے کوئی ایسا حکمران دے دیا جائے جو صرف پاکستان کے لیے سوچے, یہ آپ کا پاکستان بہت ترقی کر جائے گا.